أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز المحترم، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ہم سبق میں قرآن پاک میں تشدید کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ اب تشدید کس کو کہتے ہیں؟ تشدید کی تعریف یہ ہے کہ تشدید اس حرف کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ما قبل والے حرکت کے سے ملا کر پڑھا جائے، اس طور پر کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، یعنی جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، ان دونوں کو ملا دیا جائے تو اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید کہتے ہیں یعنی دو حرفوں کو ملا دینا۔ عام فہم الفاظ میں اگر آسان سمجھیں، دو حرفوں کو ملا دینا، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اب اس چارٹ میں آپ دیکھیں، سین کی مثال انہوں نے دی ہے، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس سا، اس سا۔ اس میں دیکھیں، اس میں دو سین ہیں۔ پہلا سین ساکن ہے، جس کو ابھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اس کو جزم کہتے ہیں، اور جو دوسرا سین ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ اب جب ہم ان کو ملا کر دونوں کو پڑھیں گے تو ایک سین ہوگا، البتہ اس کے اوپر تشدید ڈال دیں گے، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا۔ ایک دفعہ پہلے والے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی اپنی حرکت کو پڑھیں گے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے اسٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو تشدید سمجھ نہیں آ رہی تو وہ چھوٹا ڈبلیو سمجھ لے کہ یہ چھوٹا ڈبلیو ہے جو کہ کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو اسی طرح کی اس کی ادائیگی ہوگی، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس سا۔ تو اسی طرح تشدید کے معنی ہے سختی کے۔ اگر آپ تشدید والے حرف کو ادا کر رہے ہیں تو ادا کرتے وقت اس میں سختی پیدا ہونا ضروری ہے۔ اسا، افا، اجا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تشدید کے جہاں معنی ڈبل پڑھنے کے ہیں، وہاں اس کو ہم نے سختی سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کی اگر ہم پریکٹس کریں مفردات میں تو حمزہ فا زبر اف، فا زبر فا، افا، حمزہ فا پیش اف، فا پیش فو، افو، حمزہ فا زیر اف، فا زیر فی، افی، افا، افا، افی۔ پھر حمزہ حا زبر اح، حا زبر حا، احا، حمزہ حا پیش اح، حا پیش حو، احو، حمزہ حا زیر اح، حا زیر حی، احی، احا، احو، احی۔ یعنی ہم نے حا کو ڈبل پڑھا۔ پھر حمزہ سا پیش اس، سا پیش سو، اسو، حمزہ سا زیر اس، سا زیر سی، اسی، اسو، اسی۔ پھر اسی طرح حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا، اہا، حمزہ ہا پیش اوہ، ہا پیش ہو، اوہو، حمزہ ہا زیر اہ، ہا زیر ہی، اہی۔ تو یہ ہا کو ڈبل پڑھا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ نے مفردات کی پریکٹس کرنی ہو تو یہ ہے تشدید کے، جس کو سختی سے بھی پڑھنا ہے اور اس کو ایک مرتبہ پہلے والی حرکت کے سے ملا کر پڑھنا ہے اور دوسری مرتبہ خود اس کی حرکت کو پڑھنا ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ پھر اگر آپ آگے پڑھیں، اگر آپ مرکبات میں اس کی پریکٹس کریں تو یہ دیکھیے مرکبات میں شد کی مشق، کاف فا زبر کف، فا زبر فا، کف فا، لام زبر لا، کف فلا، ہا الف زبر ہا، کف فلا ہا۔ اب دیکھیں اس میں فا کو ہم نے سختی سے پڑھا ہے، کف فلا ہا، یا زبر یا، کاف فا پیش کف، یا کف، فا واو پیش فو، یا کف فو، نون زبرنا، یا کفونا۔ اب اس میں ہم نے فا کو سختی سے پڑھا ہے اور ڈبل پڑھا ہے، یا زبر یا، زا فا زف، یا زف، فا واو پیش فو، یا زفو، نون زبرنا، یا زفونا۔ اسی طرح واو فا پیش وف، فا زیر فی، وفی، یا تا زبریت، وفیت۔ شین ہا پیش شح، ہا زبر ہا، شح ہا، شح ہا۔ اب ایک مرتبہ دیکھیں ہا ساکن ہے، شح، پھر ہا کے اوپر زبر پڑی ہا۔ پھر اسی طرح لام زیر لی، یا پیش یو، لیو، میم ہا زبر مح، لیو مح، ہا زیر حی، لیو محی، صا زبر سا، لیو محسا۔ تو ہم نے اس کو ایک مرتبہ تشدید کے ساتھ پڑھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تشدید کہتے ہیں حرف کو سختی کے ساتھ پڑھنا اور حرف کو ڈبل پڑھنا۔ تو یہ تشدید کی مشق ہو گئی، اس کی پریکٹس کریں گے۔ جزم ہم نے سمجھ لی اور تشدید ہم نے سمجھ لی۔ یہ دونوں حرف کے اوپر بنیادی جو قرآن پاک میں علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے یہ دو بنیادی علامتیں ہیں، ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔